الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم جملہ حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم بیان کرتے ہیں جو ذات باری تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام برگزیدہ نبی و رسولوں پر درود و سلام بھیجتے ہوئے ہم اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بے شمار اور انگنت درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت تلاوت کی گئی، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 اہم صفات بیان کیے ہیں۔ پہلی صفت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، اور اس تعلق سے گزشتہ جمعہ کے اندر تفصیلی گفتگو میں نے کیا تھا، اور اسی ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری اہم صفت جو اس آیت کریمہ کے اندر بیان کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہ ہے کہ امت مسلمہ کو کسی بھی تکلیف اور مصیبت میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی تکلیف والا کام بہت ہی گراں گزرتا تھا۔ برادران ملت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے
کہ اپنی امت کو کسی بھی پریشانی میں کبھی بھی ڈالنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہرگز نہیں پسند کرتے تھے کہ میری امت کے اوپر کوئی دشوار کن کام، چاہے عبادت کا معاملہ ہو یا کسی اور چیز سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بالکل پسند نہیں تھا کہ امت مسلمہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے۔ اسی لیے ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملہ میں بھی ہمیشہ آسانیوں کو پسند فرمایا کرتے تھے، اور آپ کو جب یہ احساس ہوتا کہ فلاں کام اور فلاں عبادت میں میری قوم، میری امت تکلیف کا شکار ہو سکتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو چھوڑ ہی دیتے تھے، اس چیز کو چھوڑ ہی دیتے تھے، اپنی قوم کے نفسیات اور حالات کا احساس کرتے ہوئے۔ مثال کے طور پہ یہ 5 وقت کی نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں، اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 وقت کی نماز فرض کی تھی۔ یہ 5 وقتہ نماز جو ہے، اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، وہ 50 وقت کی نماز تھی۔ آپ کو احساس ہوا کہ میری قوم 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں بار بار کم کرنے کی درخواست کی، تخفیف کرنے کی درخواست دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کرتے ہوئے 50 وقت کے بجائے 5 وقت کی نماز فرض کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اپنے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہیں ہوئے، لیکن مسلمانوں کے لیے کہ 50 وقت کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ سے کم کراتے ہوئے 5 وقت کی نماز فرض کروائے۔ ہمیں کیا چاہیے کہ ہم 5 وقت کی بھی نماز ادا نہ کریں، یہ بہت ہی افسوس کا مقام ہے۔ اسی طریقے سے حدیث شریف کے اندر آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ خوف اور ڈر نہ ہوتا کہ میری امت کو پریشانی لاحق ہو جائے گی، تو میں مسواک، یہ دتون جسے ہم کہتے ہیں، میں یہ حکم دیتا کہ ہر وضو، اور دوسری روایت کے اندر آیا ہے کہ ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا، واجب قرار دیتا۔ لیکن میں یہ جانتا ہوں اور مجھے احساس ہے کہ مسلمان پریشان ہو جائیں گے، اس لیے میں نے حکم نہیں دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کو عبادات کے معاملہ میں بھی پریشانیوں کو نہیں پسند فرماتے تھے۔ برادران ملت، یقیناً ہمارا دین، دین حنیف، دین اسلام بہت ہی آسان دین ہے۔ اس کے اندر کسی قسم کی تکلف نہیں ہے، کسی قسم کی دشواری نہیں ہے۔ دشواری آدمی نے اپنی طرف سے مول لے لی ہے، یا سمجھتا ہے جو نہیں کرنا چاہتا ہے،
دین اسلام بہت ہی آسان اور میسر دین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب الادیان الی اللہ الحنیفیۃ السمحہ، کہ اللہ تبارک و تعالی کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ دین دین حنیف، یہ دین اسلام ہے جو بہت ہی آسان ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ فسددوا وقاربوا وابشروا واستعینوا بالغدوۃ والروحۃ وشیء من الدلجۃ، کہ دین بہت ہی آسان ہے، البتہ جو شخص دین اسلام میں تکلف سے کام لے یا کسی بھی عبادت کو اپنی طاقت سے بڑھ کر کرنے کی کوشش کرے تو دین غالب آ جائے گا۔ اس لیے آپ نے حکم دیا کہ عبادت، کوئی بھی عبادت اپنی طاقت سے بڑھ کر، اپنی وسعت سے بڑھ کر کرنے کی کوشش نہ کرو، میانہ روی اختیار کرو، بیچ والا راستہ اختیار کرو، اور اگر کوئی بھی عبادت تم مکمل طور پہ ادا نہیں کر سکتے ہو تو قریب کرنے کی کوشش کرو، اور ہر عبادت پر اللہ تبارک و تعالی سے اجر و ثواب کی امید رکھو، اور صبح کے وقت، شام کے وقت اور رات کے آخری حصہ میں عبادت کر کے، کچھ بھی عبادت کر کے اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کرو۔ تو بھائیو اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے معاملہ میں بھی، چاہے جو بھی عبادت ہو، اپنے آپ کے اوپر بوجھ رکھنے یا طاقت سے بڑھ کر عبادت کرنے کی کوشش کرنے سے مسلمان کو منع فرمایا ہے کہ میانہ روی عبادت کے اندر بھی اختیار کرو۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں صحابی جلیل کو ملک یمن کی طرف روانہ کیے اسلامی دعوت کی خاطر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہترین تعلیم دی اور تاکیدی حکم دیتے ہوئے فرمایا، یسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا، کہ یاد رکھو تم ملک یمن جا رہے ہو، وہاں جا کر لوگوں کے اندر آسانی پیدا کرنا، کسی کے اوپر سختی نہ کرنا، اور تم دونوں مل جل کر کے کام کرنا اور کبھی اختلاف نہ کرنا۔ یہ چھوٹی سی حدیث ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی تعلیم دی ہے کہ ہمیشہ آسانی کا خیال رکھنا، لوگوں کو دین اسلام سے نفرت نہ دلانا، کسی بھی معاملہ میں سختی نہ کرنا اور مل جل کر کام کرنا۔ معلوم ہوا کہ ہم کوئی اجتماعی کام کریں اور ہمارے ساتھ چند ایک احباب ہیں، تو جس جذبہ کے تحت
وہ کام کرنے کا ہم نے آغاز کیا ہے کہ متحد ہو کر کے کریں گے تو ضروری ہے کہ آپسی اتحاد قائم رکھتے ہوئے اس کام کو انجام دینے کی آدمی کوشش کرے۔ ایسا نہ ہو کہ کام کا آغاز کیا اور بعد میں جا کر اختلاف کر دیا تو بھائی اور بزرگوں وہ کام اور وہ پروگرام اپنے انجام کو نہیں پہنچ پاتا اور وہ کام ختم ہو جاتا اور لوگ بھی تتر بتر اور انتشار کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو بھائی اور بزرگوں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے معاملہ میں آسانی اختیار کرنے اور آسانی پیدا کرنے کا حکم دیا ہے تو دنیاوی معاملات میں زیادہ سے زیادہ آدمی آسانی پیدا کرے۔ وہ لوگ جو قوم و ملت کے درد اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہیں اور ان کے پاس قوم کے مسائل پیش آتے ہیں، اگرچہ وہ مسئلہ وہ کام سنگین ہوتا ہے لیکن وہ آدمی جو اس مسئلہ کو حل کرنا چاہتے ہیں تو چاہیے کہ وہ سنگین کام اور سخت کام جو عام طور پہ لوگوں کی نظر میں ہے، چاہیے کہ اپنی چالاکی، اپنی بصیرت اور اپنی دور اندیشی یا اپنے عقل کا استعمال کرتے ہوئے اس کام کو تو یا فوری طور پر لوگوں کے سامنے آسان بنا کر کے پیش کرے اور بہت ہی آسان طریقے سے قومی اور ملی مسائل کو بھی حل کرنے کی کوشش کرے۔ جب دین کے اندر ہمیں شریعت نے روکا ہے کہ ہم تکلف سے کام نہ لیں، عبادات کے اندر دشواریوں کو نہ لائیں، تو دنیاوی امور یا جو مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں انہیں ہم خواہ مخواہ کیوں الجھانے کی کوشش کریں گے اور انہیں سخت بنانے کی کوشش کریں۔ وہ آدمی جو ایک آسان کام کو سخت بنا دیتا ہے یا حل نہیں کر پاتا ہے تو آدمی کو بھی چاہیے کہ ایسے آدمی سے دوری اختیار کرے جو آسان کام کو بھی، جو دنیاوی تعلق سے وہ کام ہے اور وہ آسان کام کو سخت بنا دیتا ہے یا الجھا دیتا ہے تو ایسے آدمی کے پاس آدمی جائے ہی نہیں۔ برادران ملت، اسی طریقہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صفت اس آیت کریمہ کے اندر بیان کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی اور اخروی فائدے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں ہی نہیں بلکہ تمام بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے خواہاں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر یہ خواہش ہوتی تھی کہ کوئی بھی آدمی جہنم میں نہ جائے، جنتی ہو جائے، جنت میں چلا جائے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ارادہ تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ وقت یہ چاہتے کہ آدمی راہ ہدایت اختیار کر لے اور جنتی بن جائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور لوگوں کی مثال اس آدمی کی طرح ہے کہ وہ آدمی رات کے اندھیرے میں آگ جلایا اور آگ جلاتے ہی یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے اور مکوڑے جو ہوتے ہیں آگ کی روشنی دیکھتے ہی اس آگ میں گرنے اور کودنے لگتے ہیں۔
وہ آگ جلانے والا آدمی ترس کھاتا ہے ان چھوٹے کیڑوں کے اوپر، چنانچہ اپنی طاقت کے مطابق وہ ایک ایک کیڑے کو آگ سے بچانا چاہتا ہے، لیکن وہ کیڑے اور مکوڑے اور پتنگے یہ سب اس آدمی کے اوپر غالب آ جاتے ہیں اور آگ میں کود کر اپنی جان دے ہی دیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں تمہاری کمر کو پکڑ کر کھینچ رہا ہوں کہ جہنم میں نہ جاؤ، لیکن لوگوں تمہاری حالت اور تمہاری کیفیت یہ ہے کہ تم اپنی کمر کو چھڑا کر جہنم میں کود رہے ہو۔ یعنی جن چیزوں سے میں نے اور اللہ نے منع کیا ہے ان چیزوں کو کرتے ہوئے جہنم میں جاتے ہو اور میں تمہیں روکتا رہتا ہوں۔ تو بھائیوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارادہ ہوتا کہ آدمی جنتی والا کام کرے اور جنت میں چلا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک لمحہ اور ایک ایک وقت کو لوگوں کی ہدایت اور راہ راست کے اوپر لانے میں خرچ کیے اور آپ نے کوشش کی۔ تو ضرورت ہے برادران ملت کہ ہمارے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنت کی راہ دکھائی ہے، آپ ہمیں جنت میں لانے کی کوشش کیے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو اختیار کرتے ہوئے عمل کریں اور جنت میں اپنا ٹھکانہ اور گھر بنائیں، اور جنت نصیب اسی آدمی کو ہوگی کہ جس کا عمل قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس کا عمل ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہی ہمارے گناہوں کو، ہمارے خطاؤں کو، ہماری کمیوں اور کوتاہیوں کو درگزر فرمائے، اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات اور سنتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی و اہم۔